یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپیاں پہن کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، میں اس کو سخت مکروہ قرار دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اتنی غلیظ قسم کی ٹوپیاں، کھجور کی بنی ہوئی اور یہ اس کی پلاسٹک کی اور گندی کالا میل اس کے اوپر چھایا ہو، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، کس قدر برا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا آپ یہ ٹوپی پہن کے کسی شادی ہال میں جا سکتے ہیں؟ یقینی سی بات نہیں جائیں گے۔ تو جب مخلوق کے سامنے جاتے ہوئے شرم آئے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے لباس میں کھڑے ہو کر کیسے شرم و حیا نہ آئے؟ لہٰذا ان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ صاف ستھری ٹوپیاں رکھیں یا پھر بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لیں، جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 1 تولہ اگر کسی کے پاس سونا ہو تو زکوٰۃ یا قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس پہ زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا نصاب کم از کم 7.5 تولہ سونا ہے۔ لیکن قربانی کے باب میں علماء نے یہ فرمایا کہ بس کسی بھی نوعیت کا اتنا مال کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، اس پہ قربانی واجب ہے، تو قربانی کے وجوب کا حکم ضرور دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص سامنے سے آتا ہے، اس کو دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا یا اعوذ باللہ پڑھنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس کی شرعی حیثیت کا تعین ہوگا سامنے سے آنے والے شخص اور اس پڑھنے والے کی نیت کے اوپر۔ اگر وہ شخص شرارتی قسم کا ہے، بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، غلیظ قسم کا انسان ہے، بری حرکتوں میں جیسے معروف ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر انسان لا حول پڑھتا ہے یا اعوذ باللہ پڑھتا ہے، تو یہ یا فتنے باز ہے، تو یہ انسان کے روپ میں گویا کہ ایک طرح کا شیطان ہے، پھر تو یہ پڑھنا بالکل صحیح ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گمان میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ چونکہ یہ گمان میں تھا کہ یہ برا آدمی ہے، اس لیے لاہور پڑی، تو اب اس کی نیت کے مطابق اس کو مطلب اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس کو برا سمجھ کے ایسا کیا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، تو بہرحال چونکہ اس کو معلوم نہیں تھا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیت بھی ایسی نہ ہو یا فاسد نیت ہے، نیک پرہیزگار آدمی ہے، اس کو دیکھ کے لاہور پڑھنا یا اعوذ باللہ پڑھنا، یہ یقیناً کسی شرارتی آدمی کا کام ہے، اور ایسی آواز سے پڑھنا کہ اس کو سن جائے اور اس کی دل آزاری بھی ہو، تو پھر یہ تو اور زیادہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ مختلف نوعیت اور صورتیں ہیں، اس سے جواب کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، صورتحال کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کو تو بیان نہیں آتا، دوسرے مقتدی نے کہا کہ تمہاری نمازیں ضائع ہو گئیں کیونکہ تم نے امام پر تنقید کر دی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ تنقید صرف امام پر ہی نہیں، کسی پر بھی کی جائے اور بیجا تنقید ہو، غلط ہو، یہ گناہ ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ، اگر بجا تنقید ہو تو پھر معظم دینی پر تنقید کرنے کا الگ طریقہ کار ہوتا ہے، اس طرح پبلکلی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ غلطی پر کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو دوسرے ان سے بدظن ہوں گے۔ اگر ایک آدمی میں ایک خرابی ہے تو 10 اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ایک عالم دین کسی جہت سے کسی برائی کا مرتکب ہو رہا ہے تو 10 جہتوں سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حکم شرعی ہوتا ہے کہ عالم کی برائی چھپائیں اور اس کی اصلاح کریں پردے میں رکھ کر، تاکہ یہ برائی نکل جائے اور وہ 100% پبلک کے لیے کار آمد ثابت ہو۔ یہ الگ مسئلہ ہوا۔ تیسری چیز یہ کہ اگر امام کی غیبت کر دی یا برائی کر دی یا اس طرح کوئی معاملہ کہہ دیا تو کیا نمازیں ضائع ہوتی ہیں؟ یاد رکھیے، صرف عوامی خیال ہے، نماز کے ضائع ہونے کا کوئی اس میں تصور نہیں ہے، یہ لوگ غلط عوام نے عام کر دیا ہے، اس چیز کو ختم کر دیا جائے۔